औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहा था उसको रूह की गहराइयों के साथ, जिंदा हूँ अपनी ज़ात की तन्हाइयों के साथ। रोका नहीं था उसको बिछड़ने के वक्त मैंने, अपनी वफा पे नाज था सच्चाइयों के साथ। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। आज मेरे लिए ये बड़े फ़र्रत और खुशी के लम्हात हैं कि काफ़ी अरसे बाद हमारे हमदम दरीना जनाब कमर अबू उबैदा तशरीफ़ लाए हैं और इनकी जो मोहब्बत है और उनका जो खलूस है, मैं हमेशा से उसका जो है वो मखरूज रहा हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो दोस्ती का ताल्लुक़ है वो तकरीबन 45-46 साल पर मुहित है। नाउ 2023 79 में ये भी 6 क्लास में थे गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में, और मैं भी 6 क्लास में था गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सरगोदा में। और ये मोहब्बत का ताल्लुक, खलूस का ताल्लुक कायम दायम है। और इन जैसी नाबगा रोज़गार हस्तियाँ जो हैं, इनसे हमेशा ताल्लुक़ रखने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये पूरा घराना जो है वो पुरखलूस है। इनके वालिद मोहतरम, जिन्होंने एक ज़माने को तालीम से आरास्ता किया, मेरी मुराद प्रोफेसर हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह से है। आप गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में इंग्लिश के उस्ताद थे, और सरगोदा का नाम आते और इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम आते ही लोगों के ज़हन में मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम ज़रूर आता है। मुझे भी एजाज़ है कि मैंने उनसे इस्तिफ़ादा किया, हिसाब फैज़ किया। तो यूं अबू उबैदा से जो दोस्ती का ताल्लुक़ है वो इस तरह का है कि हम बरसों ना मिलें, 5 साल ना मिलें, 10 साल ना मिलें, लेकिन हमें यही लगता है, मुझे कम अज़ कम यही महसूस होता है कि भाई वो है तो मेरा ही, अपने ही है, मुलाकात हो जाएगी। तो वो मैं कहा करता हूँ ना, गम बांटने की चीज़ नहीं, फिर भी दोस्तों दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। तो ये इंट्रो में मैंने जो बातें की हैं, ये मेरे जज्बात का इजहार है अल्फाज की सूरत में। और आज हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिक्र बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनके एहसानात सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं थे, वो सरापाए शफ़क़त, सरापाए मोहब्बत, सरापाए खलूस पूरी कम्युनिटी के लिए थे। हमें भी वो इतनी मोहब्बत देते थे, इतना ही हमसे प्यार करते थे जितना अपनी औलाद से करते थे। और आज अबू उबैदा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने मेरी जो है ये बज़्म जो है इसको जो है सजा दिया, और यकीनी तौर पर आज इट इज़ अ ग्रेट डे फॉर मी कि इतने दिनों बाद, इतने बल्कि चंद साल ही गुजर गए हैं हमारी मुलाकात। वैसे तो कम्युनिकेशन रहती है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू, लेकिन वजह इनकी कारोबारी मसरूफियात के इनसे मुलाकात नहीं होती। मैं भी गुज़श्ता कुछ सालों से काफ़ी बिज़ी हो गया हूँ, वरना मुझे कोई भी मसला होता है तो मैं इसी को फ़ोन करके कहा करता हूँ, यार ये करना है, अब ये करना है, इसका मशवरा दो। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मियाँ। आप कुछ पुरानी यादों के हवाले से, और आज जिस उम्र के जिस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं, और हमारा गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल सरगोदा से हमारी उड़ान जो शुरू हुई, आगाज़ हुआ, और आज हमारे बालों में जो है वो चांदनी झलक नहीं रही, बल्कि सारी की सारी चांदनी ही हो चुकी है। तो ये भी अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर। जनाबे वाला। जी मियाँ अशरफ साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और वो कहते हैं कि जिन्स हम बाहम जिन्स परवाज़ कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज, तो अच्छे लोग ही अच्छे लोगों के साथ चलते हैं। तो माशाल्लाह मियाँ अशरफ साहब ने अपनी ज़िंदगी बड़ी भरपूर लेकिन मेहनत से भरपूर थी। मुख्तलिफ़ स्टेजेस में, मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़े बड़े मुश्किल टाइम, लेकिन कभी
ہمت نہیں ہاری، انتھک محنت کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ ہمیشہ نیا قدم اٹھایا اور اس زندگی کو بہترین انداز میں چلانے کی کوشش کی، اور ماشاءاللہ ہمیشہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ دوستوں، بہن بھائیوں اور والدہ محترمہ اور دوسرے عزیز رشتہ دار جہاں جہاں بھی گئے، وہاں پہ اپنی محبت کے پھول، اپنے اخلاص کے پھول بکھیرتے چلے گئے۔ اور ان کی شخصیت میں سب سے متاثر کن بات یہ تھی کہ کبھی غصے نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور جب بھی ملنا قہقہے کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، کھلے بازوں کے ساتھ ویلکم کرنا، اور پھر اپنی بساط سے بڑھ کر خدمت کرنا۔ یہ ہر چیز ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ، خود تو کیا کرنا ہے، جس نے دھوکہ فراڈ کی کوشش کی، غلط بات، غلط کام، اس کو روکنے کی کوشش کرنا بھی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اور تمام ان کے احباب، دوست، جاننے والے ہر ایک اس سے پر یقین رکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو بھی بات کریں گے وہ ٹھیک، صحیح اور سیدھی ہوگی اور فائدے کی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ ان کے بچوں میں بھی یہی تمام چیزیں شامل ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کی تربیت بھی بے پناہ اچھے انداز میں کی۔ تو ہمیشہ میاں صاحب آپ سے مل کے خوشی ہوتی ہے، اور دور رہ کے بھی ہمیشہ وہ جو دوستوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، کبھی دوری کا احساس نہیں ہوتا اور اچھا لگتا ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ ملاقات ہوئی، اور پھر ساری مصروفیات آپ نے بھی فوراً ہی کینسل کر کے اور اس ملاقات کو تھوڑی سی ناظرین کرام، یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ابو عبیدہ جو ہے وہ جناب پروفیسر حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند ہیں، اور ان کے باقی بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے استاد محترم عزت مآب جناب پروفیسر حافظ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی لائف کے حوالے سے چند ایسی الفاظ، چند ایسی باتیں جو اس ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی، جو شاید ہم جیسے جو ہے لوگوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ مشرے راہ ہوں۔ اس حوالے سے میری میاں صاحب آپ نے شروع میں ہی جو باتیں کیں وہ تو آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھا کہ آپ نے جو کچھ کہہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہتا دریا تھے، اور جو ملتا گیا وہ سیراب ہوتا گیا۔ ان کے شاگردوں میں لاکھوں کے حساب سے شاگرد موجود ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم بچوں کی تو تربیت انہوں نے اس اچھے انداز میں کی کہ الحمدللہ ہم بھی بہن بھائی، یار دوست، تمام پیار محبت سے ایک دوسرے کی امداد کے جذبے سے سرشار ہیں۔ لیکن وہ انگلش کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھے، اور باقاعدگی کے ساتھ نماز، قرآن پاک اور ہر چیز، ٹیوشن کا ان کا ٹائم ہی بڑا آکورڈ تھا کہ وہ صبح فجر سے شروع ہو جاتا تھا کام، پھر کالج میں جانا، کلاسز لینی، لیکن اس کے بعد پھر صبح اور شام گھنٹہ 2 گھنٹے انہوں نے باقاعدگی سے اپنا قرآن پاک پڑھنا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دینا۔ ورنہ اتنی مصروفیت میں عام طور پہ آج کل کے دور میں بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم کیسے مینیج کریں، کیسے اس کو چلائیں۔ لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد رات کو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے جب بھی فارغ ہونا ہے تو تمام بچوں کو پاس بلانا ہے، اور اندیکھے انداز میں تربیت شروع کر دیتے تھے۔ پیار محبت، ہنسی مذاق، کھیل کود، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس دوران ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کب انہوں نے ہم لوگوں کو وہ کچھ سکھا دیا جو الحمدللہ شاید پراپر بتانے والے بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کے شاگرد جو ہیں وہ بھی جہاں بھی ملتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پالا، بچوں کی طرح رکھا۔ کالج میں ان کی کلاس میں روٹین میں اگر 50 کی کلاس تھی تو ان کی کلاس میں 70 سے 80 اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے، جو کہ دوسری کلاسز اپنی چھوڑ کے ان کی کلاس میں آ جاتے تھے، کہ ان کو پڑھانے کا انداز اور علم بانٹنے کا انداز اتنا زبردست تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو ٹیوشن کے لیے آتے تھے
وہ بھی کبھی اس کو ٹیوشن سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک لیئر ٹائم میں ہم بہت اچھے ماحول میں پڑھتے ہیں، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کے بھی تمام گھریلو مسائل، ان کے پڑھائی کے دوسرے سبجیکٹس کے مسائل، ان کا اپنا سلیکشن آف آکوپیشن، ان تمام میں ان کی گائیڈ لائنز ہمیشہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتی تھی. جو تھوڑا سا پوچھتا تھا اس کو پورا گائیڈ کرنا، پھر اس سے فالو اپ لینا اور اس کو بتانا، پھر نماز کے پابندی کی کوشش کروانا، جہاں تک کوشش ہو خود پڑھتے تھے، وہاں پڑھنے کی جگہ پہ جان نماز دینا، یا کہنا کہ مسجد میں چلے جاؤ، بریک دے دینی، اور باری باری ہر ایک سے پوچھنا کہ آپ نماز پڑھتے اور نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، پڑھا کرو. ہمیشہ ان سے مستفید ہوتے رہے، اور آج تک لوگ ہیں جو ان کے نوٹس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، جو سی ایس ایس کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور مقابلے کے امتحان دیتے ہیں، تو وہ مانگنے آ جاتے ہیں کہ ان کی جیسی تحریر جو لٹریچر سے بھرپور ہو، جس میں شاعری کی حد تک چیزیں اچھی ہوتی تھیں، الفاظ کا چناؤ بھی، تو وہ شاید اب بھی کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گی جو ان کی چیزوں میں صحیح بات موجود ہے ہیں. جی، ماشاء اللہ. بڑا اچھا جی. آج ڈیفینیٹلی آج جو ہماری یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، یہ تو ہم نے جتنے دیر چاہیں بول سکتے ہیں جناب حافظ پروفیسر حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں ناظرین کرام، مجھے ہمیشہ فخر رہتا ہے، ہمیشہ فخر رہتا ہے کہ حافظ فتح محمد صاحب کے بیٹا جو ہے ابو بیدا، وہ میرا دوست ہے. میں اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، ابو بیدا پر بھی فخر کرتا ہوں، لیکن اس سے بہت بڑا میرے لیے یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ ابو بیدا جو ہے وہ حافظ صاحب کا بیٹا ہے. اور یقینی طور پر ان کی محبتیں میرے ساتھ، زندگی کا اتنا لمبا سفر ہمارا جو ہے وہ تعلق ہمارا برقرار ہے، ہمارا ہر حوالے سے پوری لائف جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہے. تو ان کے جو کہے گئے الفاظ ہیں میرے لیے ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑا ایسیٹس ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنی زندگی میں جو میرا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.